آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ بالخصوص امریکہ میں اور عام طور پر یورپی ممالک میں باسٹرڈز کی تعداد مور دین 50%، یعنی ان کو اپنی ماؤں کے نام تو معلوم ہے لیکن اپنے باپ کے نام نہیں معلوم۔ یہ بڑی عجیب غریب بات۔ اس کے نتیجے میں ہوا کیا ہے؟ رشتے ناطے ان کی اہمیت کم ہو گئی، فیملیز اس کے اسٹرکچر اسی بنا پر کمزور۔ تو یہ صورتحال، اور اس پہ کوئی فکر مندی نہیں ہے وہاں کے لوگ، اور بالکل ایک عام سا رویہ ہو گیا ہے اللیجیٹیمیٹ ریلیشن قائم کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جو اولادیں ہوتی ہیں وہ بالکل معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شرم و حیا کے اعتبار سے 21 سینچری کا انسان کہاں کھڑا ہوا ہے۔ دوستو، آج کے اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج کا موضوع ہے 21ویں صدی میں اسلام کا بیانیہ، 21 سینچری اسلامک نریٹو۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال کرنا حق و جانب ہے، کہ 21 سینچری میں کیا فرق ہے، کیا فرق واقع ہو گیا ہے اس زمانے کو اور اس میں بسنے والے انسان کو، کہ اسلام کا ایک نیا بیانیہ پیش کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ یہ سوال بہت جینوئن ہے اور یہ سوال کیا جانا چاہیے، اور آج کی اس گفتگو میں میری کوشش یہی ہوگی کہ میں اس سوال کے کچھ جواب آپ کو دے سکوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صورتحال اس زمانے کی، 21 سینچری کی، ظاہر ہے جب ہم 21 سینچری کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بالکل ایگزیکٹلی جب سے 21 سینچری شروع ہوئی، بلکہ 20ویں صدی کا آخر اور 21 سینچری کا یہ جو اوائل ہے، اس میں صورتحال اس دنیا کی، اس میں کچھ بنیادی تبدیلیاں آئی ہیں، کچھ بیسک فرق آئے، اور اس کے نتیجے میں انسان کی تھنکنگ، انسان کی سوچ، اس کے رویے، اس میں بھی فرق آیا ہے۔ قرآن جب نازل ہو رہا تھا اس وقت دنیا کی حالت اور انسان کی پوزیشن، اور آج قرآن ایسا سچ موجود ہے، لیکن اس دنیا کی کنڈیشن اور اس آج کے بسنے والے انسان کی پوزیشن میں کیا فرق ہے؟ اگر یہ فرق ہے تبھی ایک نئے بیانی کی ضرورت پیش آئے گی۔ اگر فرق نہیں ہے تو کسی نئے بیانی کے لیے فکر مند ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یقیناً فرق آیا ہے، اور خاصا گہرا فرق آیا ہے، چنانچہ ایک نئے بیانی کی ضرورت پیش آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہے، اور یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ 21 سینچری کے تقاضوں کے حساب سے اور اس میں بسنے والے انسان کے ذہن کے اعتبار سے قرآن کا تعارف کرایا جائے، اسلام کا ایک نیا بیانیہ تشکیل کیا جائے۔ چند باتیں میں ابتداً عرض کروں گا کہ کس طرح کی تبدیلیاں آئی ہیں جو پہلے نہیں تھیں۔ مثال کے طور پر آج کے جو انسان ہے اس کے بارے میں کچھ موٹی موٹی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ میں آغاز کرتا ہوں اس بات سے کہ ایک ایلیمنٹ تھا ایک زمانے میں، آج سے چند صدیہ قبل، کہ ہم انسان کے اندر شرم و حیا کا پہلو بہت واضح تھا۔ کچھ معیارات تھے شرم و حیا کے جو ہر شخص مینٹین کرتا تھا۔ ہمارے اس دور کے اندر وہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی گمشدہ متاع ہے، اور وہ گمشدہ ہوتی جا رہی ہے۔ کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، اور مغرب سے، خاص طور سے مغرب اور یورپ کے زیر اثر یہ جو چیز ہے، یہ جو بڑی قیمتی فطرت ہے انسان کی، شرم و حیا کی، بڑی متاثر ہوئی ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ بالخصوص امریکہ میں اور عام طور پر یورپی ممالک میں باسٹرڈز کی تعداد مور دین 50% ہے، یعنی ان کو اپنی ماؤں کے نام تو معلوم ہے لیکن اپنے باپ کے نام نہیں معلوم۔ یہ بڑی عجیب غریب بات ہے۔ اس کے نتیجے میں ہوا کیا ہے؟ رشتے ناطے ان کی اہمیت کم ہو گئی ہے، فیملیز اس کے اسٹرکچر اسی بنا پر کمزور ہوئے ہیں۔ تو یہ صورتحال، اور اس پہ کوئی فکر مندی نہیں ہے وہاں کے لوگوں کو، اور بالکل ایک عام سا رویہ ہو گیا ہے اللیجیٹیمیٹ ریلیشن قائم کرنے کا۔ اس کے نتیجے میں جو اولادیں ہوتی ہیں وہ بالکل معیوب نہیں سمجھا جاتا ان کو۔ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شرم و حیا کے اعتبار سے 21 سینچری کا انسان کہاں کھڑا ہوا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ جو اکانومک صورتحال ہے، ایک اکانومی کی مضمون میں
ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ، یعنی یہ آپ کے لیے بڑی اسٹانشنگ بات ہوگی، اس پوری دنیا کی جو آدھی دولت ہے 50% دولت جو ہے اس پر کل 60 یا 61 خاندانوں کا قبضہ ہے، دنیا بھر کے صرف 60-61 خاندانوں کا قبضہ ہے 50% دولت کے اوپر۔ اور یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کو اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں، جب کوئی بہت بڑا جانور گھاس پھوس کھاتا ہے، جب وہ کھاتا ہے تو اس کے منہ سے کچھ گرتا جاتا ہے، اس گری ہوئی چیز کو جو چڑیاں ہیں یا چھوٹے جانور ہیں وہ اس کو کھاتے رہتے ہیں، تو وہ ٹرکل ڈاؤن جو ان کے منہ سے گر رہا ہے اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ تو یہ جو 60 خاندان ہیں، بہت بڑا جانور ہے، جسیم جانور ہیں، جو اس پیسے کو، اس 50% دولت کو استعمال کرتے ہیں۔ تو جو نیچے گرتی ہے، جو غذا کے جو سے نیچے گرتے ہیں، وہ بقیہ انسانوں کے کام آتے ہیں، انسانوں کی بقیہ جو آبادی ہے اس سے کام آتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بقیہ آبادی کی اکانومک پوزیشن کیا ہوگی، اور اس اکانومی کے پوزیشن کے نتیجے میں ان کی نفسیاتی پوزیشن کیا ہوتی ہوگی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ زمین سے ہمارا تعلق صرف یہ رہ گیا ہے کہ زمین وسائل کا فراہم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور ہم اس سے یہی تعلق قائم رکھتے ہیں کہ جتنے زیادہ تعداد میں اور جتنی تیزی سے ہم ان کے وسائل کو استعمال کر سکیں ان کو سب کو استعمال کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ تعلق جو ہے یہ پورا استحصال کا تعلق ہے، ایکسپلائٹیشن کا تعلق ہے، جو انسان اپنے فائدے کے لیے اس زمین کے ساتھ روا رکھتا ہے۔ قرآن نے یہ کہا تھا کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، تمہارے آرام کی جگہ بنایا۔ وہ جو رشتہ ہے ہمارا زمین کے ساتھ وہ اب باقی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی جگہ ہے جس کو ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہوں، کیونکہ اس کے اندر ریسورسز پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے سائنس اور ٹیکنالوجی کا جس زبردست طریقے سے ارتقا ہوا ہے وہ یقیناً قابل افتخار ہے، انپریسیڈنٹڈ ہے، اور انسان آج ان مقامات کو حاصل کر رہا ہے اس ترقی کے نتیجے میں جو کبھی ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتے تھے۔ یہ ہمارے لیے قابل فخر ہے، لیکن اس افتخار کے ساتھ ساتھ وہ تمام پہلو بھی ہیں جن کو میں نے ابھی ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ آپ کچھ اور چیزوں پر بھی ہم غور کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے جو علم اور معاشرے کی جو اساس ہے وہ ایز اے میٹر آف فیکٹ وہ علوم ہیں جو ہم نے اپنی کوششوں سے اور جن کو ہم نے حاصل کیا ہے، اور جو روایتی علوم تھے ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا ہے۔ خاندان ٹوٹ رہے ہیں، گو کہ قانون کی بالادستی قائم ہے، آزادیوں کا ایک سلسلہ ہے، انسان کو آزادی دی گئی ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ انسان دوستی بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، اور حقوق انسانی کی اہمیت بہت زیادہ واضح ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نسلی تفاخر بھی پایا جاتا ہے۔ مذہب ایک رسم کی طرح زندہ ہے، آزادی خیال، اظہار عمل، بنیادی حقوق، ان کا بڑا چرچا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکس کی اہمیت بہت زیادہ کر دی گئی ہے، بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ بنیادی حق ہے، اس سے کوئی انکار بھی نہیں ہے، لیکن بلا روک ٹوک، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی بندش کے آزادانہ سیکس کا جو استعمال ہے، اس کا ایکسپلائٹیشن ہے، سیکسول صلاحیتوں کا اور سیکسول خواہشوں کا جو استحصال ہوا ہے، اس کے نتیجے میں وہ باتیں ہوئی ہیں جس کا تذکرہ میں نے ابھی اوپر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روحانی جو ضرورت ہے انسان کی، اس کا احساس بھی پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے اس طرح کے مغربی معاشرے میں رہنے والے لوگ، جہاں وہ بہت سی ان کی روحانی جو ضروریات کہیں بھی پوری ہو جاتی ہیں، اگر بہت خوبصورت قسم کا قرآن وہ سنتے ہیں، کہیں خوبصورت قرأت سنتے ہیں کسی قاری کی، تو ان کو اچھا لگتا ہے، اس کے نتیجے میں اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ ایسی بہت سی چیزیں جو روح کی پکار بن کے جب سامنے آتی ہیں تو ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ یہ چیز بھی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مکمل طور پر انسان خراب نہیں ہوتا، کبھی نہ ہوا، ماضی میں ہوا، نہ آج ہے، لیکن یہ خوبیاں ہیں ایک ساتھ اور یہ خرابیاں ہیں بیک وقت جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اب اگر آپ ان انسانوں کے اس گروہ کا مطالعہ کریں، سمجھنے کی کوشش کریں جو عالم اسلام میں بستا ہے، تو وہ ان تمام چیزوں سے متاثر ہوا ہے، اس کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن ان کا درجہ کم ہے، ان کی انٹینسٹی کم پائی جاتی ہے۔ لیکن کچھ چیزیں جو اب ڈیولپ ہوئی ہیں پچھلے 50-60 سال کے دوران، ان کو اگر ہم مارک کریں تو چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ قرآن سے ہمارا رغبت بڑھی ہے، قرآن سے تعلق بڑھی ہے، لیکن یہ تعلق جو قرآن سے قائم ہوا ہے یہ ہماری انسانوں کی اختراعی اور جو تخلیقی قوتیں ہیں انسان کی،
ان کو ہارنس کرنے میں ناکام رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق اس طرح کی قوتوں کو یوں بیدار نہیں کرتا، اس لیے کہ ہم قرآن سے کسی ڈائریکٹ ٹیکسٹ سے متاثر نہیں ہوتے، بلکہ کسی کے وسیلے سے قرآن سے پڑھتے ہیں۔ مذہب میں دلچسپی میں اضافہ ہوا ہے، لیکن وہ مذہب جو کہ مختلف فرقوں کے نام سے جس سے ہم آشنا ہوتے ہیں، تو فرقوں کے توسط سے ہم مذہب سے آشنا ہوئے ہیں۔ دین اور دنیا کی جو فرق پیدا ہو گیا تھا آج سے 4-5 صدیاں قبل، وہ آج بھی ویسا ہی قائم ہے۔ دین الگ اور دنیا الگ۔ بالخصوص امام غزالی آج بھی سر چڑھ کے بولتے ہیں، اور بالخصوص امام غزالی کا وہ دور جو کہ دوسرا دور ہے، جس میں انہوں نے اس بات کو ایڈوکیٹ کیا تھا کہ یہ چیز ہے، دنیا اور دین کی میں جو فرق کو اس کو قائم کرنے میں کامیاب ہوئے تھے، تو وہاں تک جڑیں ہماری جاتی ہیں۔ امام غزالی اس اعتبار سے ہمارا ایک بہت معتبر حوالہ بن جاتے ہیں۔ لیکن امام غزالی کا وہ دور جو کہ دور اول ہے، جس میں ایک بہت ذہین شخصیت، ایک بہت عبقری شخصیت کے مالک نظر آتے ہیں، اس سے ہمارے ہاں دلچسپی کوئی نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں مذہبی معاملات میں عقل کی اہمیت، عقل کے استعمال کی اہمیت ہمارے ہاں کم سے کم ہوتی چلی گئی ہے۔ خواتین میں آج اس زمانے میں خواتین میں مذہب کے اندر ترقی ہوئی ہے، خواتین مذہب کی طرف راغب ہوئی ہیں، لیکن ان کی رغبت بالخصوص جیسے قرآن کے معاملے میں، قرآن میں دلچسپی میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ بات واضح رہنا چاہیے کہ یہ اضافہ قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنے میں، اس کی تجوید کے ساتھ پڑھنے میں، اور حجاب کے سلسلے میں، یہ 3-4 چیزیں ہیں جس میں ہمیں نظر آتا ہے فکری بنیادیں اسلام کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے، یہ ابھی تک ہماری خواتین اس پہلو پر ہمیں بہت زیادہ کلیئر اور بہت زیادہ واضح نظر نہیں آتی۔ ایک چیز اور مسلم معاشرے کے اندر بڑی ریمارکیبل ہے، وہ ہے کہ سود اور شراب جتنی قابل نفرت چیزیں تھیں، ماضی میں رہی تھیں، اب بے تکلفی میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی اب وہ نفرت نہیں باقی رہی، اور اکثر بہتر سننے میں آتا ہے کہ بہت سے علاقوں میں سودی کاروبار محض مسلمانوں کی بنا پر جاری ہے۔ وہی حال شراب کا بھی ہے۔ تعلیم کا رجحان یقیناً بڑھا ہے، لیکن ایک بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ تعلیم وہ ہے جو کنزیومرز پیدا کرتی ہے، جو نالج پیدا نہیں کر رہی۔ ظاہر ہے کہ جب ہم نالج کے صرف کنزیومرز پیدا کریں گے تو آپ کو ڈومینیشن حاصل نہیں ہو پائے گا، آپ دنیا کو لیڈ نہیں کر پائیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نالج پروڈیوس بھی کرنے والے ہوں، جو اس وقت ہمارے یہاں صورتحال نہیں ہے۔ حقوق انسانی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلم معاشرے، خاص طور سے مسلم اقوام کے اندر ان کی حالت ابتر ہے۔ قوت برداشت بہت کم ہے، اختلاف برداشت نہیں ہو سکتا۔ اختراعی اور تخلیقی قوتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میدان میں بالکل خالی ہے، یہ میدان بالکل خالی ہے۔ مسلم کمیونٹی بحث مجموعی کورے ہیں۔ تو دوستو، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 21ویں صدی میں اگر قرآن کو ایک معتبر کتاب کی حیثیت سے، ایک معتبر نقطہ نظر رکھنے والی کتاب کی حیثیت سے، ایک پوائنٹ آف ویو کی حیثیت سے پیش کرنا اگر ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ سکسیسفلی پیش کر سکیں، تو میرے خیال میں ان میں 3 باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوگا۔ پہلی بات یہ کہ یہ ثابت کی جائے لوگوں کو، جب ہم قرآن کو کسی کے سامنے پیش کریں تو الٹیمیٹلی وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ قرآن اس کی اختراعی اور تخلیقی قوتوں کو نہ صرف یہ کہ ابھار رہا ہے، بلکہ ان کو ہارنس بھی کر رہا ہے، ان کو اسٹیمولیٹ کر رہا ہے کہ ان قوتوں کا اظہار انسانوں کے ذریعے ہو، اور ان کا باقاعدہ اظہار ہو، اور وہ تخلیق کریں، اختراعی کاموں میں وہ حصہ لیں، اور قرآن اس کی دعوت دیتا نظر آئے، یا ایسا ایک ماحول قرآن پیدا کرے جس میں یہ سب چیزیں ممکن ہوں، اس لیے کہ ایسا ماضی میں ہو چکا ہے۔ دوسرا نقطہ جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نیچر سے بہت گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ قرآن اس انداز سے پیش کی جائے کہ وہ نیچر سے تعلق کو قائم کرے، اس کو اسٹیبلش کرے، اور بالخصوص اس کا جو استحصال، اس کا جو ایکسپلویٹیشن آج ہو رہا ہے، اس کے سلسلے میں اس کی ویلیوز، اس طرح کی ویلیوز پیش کی جائیں۔ قرآن ایسی ویلیوز پیش کرے جو نیچر کے استعمال اور اس سے استفادے کے لیے تو ہوں، لیکن اس کے استحصال کے لیے نہ ہوں، اور استحصال پر پابندی کر سکے، اور ایفیکٹولی پابندی کر سکے۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ جو انسان اور اللہ کے درمیان جو تعلق ہے عبودیت کا، تو عبودیت صرف رسمی جو طریقے ہیں
جو رسمی جو رسومات ہیں ہمارے اللہ سے تعلق قائم کرنے کی، صرف محض وہ ہی نہیں بلکہ اور جو قرآن جن ویلیوز کو ہائی لائٹ کرتا ہے معاشرے کی، مثال کے طور پر ظلم کا خاتمہ اور عدل کا قیام، یہ بھی اتنے ہی ویلیویبل ہوں، یہ بھی اتنے ہی ریوارڈنگ ہوں، اور یہ بھی ان کے ذریعے سے بھی انسان کا اور اللہ کا تعلق اتنا ہی مضبوط ہو اس طرح کہ رسمی عبادتوں کے ذریعے سے ہو جائے۔ یہ تین باتیں ہمیں پیش نظر رکھنی ہوں گی۔ جب تک یہ تین باتیں نہیں ہوں گی تو ہم اسلام کا ایک سکسیسفل اور 21 سینچری میں اپلیکیبل ایک بیانیہ ہم ڈیولپ نہیں کر پائیں گے۔ اب میں بتانا چاہوں گا کہ اور کون سی صفات ہمیں اس بیانیے کے اندر شامل کرنی پڑیں گی۔ مثال کے طور پر ایک یہ کہ انسان کا سب سے پہلی بات یہ کہ انسان کا اپنی ذات کے ساتھ، دوسرے انسانوں کے ساتھ اور اس کائنات کے مختلف اجزاء کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو باقاعدہ آرٹیکولیٹ کرنا، یہ بتانا کہ ہمارا ان سے کیا رشتہ ہے، یہ اس میں ایک پہلو جو ہونا چاہیے۔ یعنی یہ کہ جو تصور خلافت ہے اور تصور خلیفہ ہے، یہ سب قرآن کی اصطلاحیں ہیں، ان کی ایک کنٹمپریری وضاحت کی ضرورت ہے، کنٹمپریری آرٹیکولیشن کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کائنات کی تخلیق اور اس کا ارتقاء اور پھر اس میں حیات انسانی کا آغاز، اس کے سلسلے میں قرآنی بیانیہ کیا ہے، یہ ہم کو بیان کرنا ہوگا۔ اس 21 سینچری کے جو اسلام کا بیانیہ ہے یہ اس کا ایک حصہ ہونا چاہیے، اس کو حصہ ہمیں بنانا پڑے گا۔ تیسری بات یہ کہ ہدایت ربانی، قرآن کا تصور یہ ہے کہ فرام دی ویری فرسٹ ڈے جس روز آدم کو اس دنیا پر بھیجا گیا ان کو ہدایت دے دی گئی، اور پھر ہدایت کا سلسلہ یہ جاری رہا۔ قرآن کا تصور یہ ہے کہ کوئی علاقہ ایسا نہیں، کوئی قوم ایسی نہیں چھوڑی جہاں پر ہدایت کسی نہ کسی شکل میں نہ پہنچی ہو۔ اور آپ دیکھیں تو یہ ہدایت کے اثرات، ہدایت اپنے مختلف چھوٹے چھوٹے فریگمنٹس میں ہی صحیح مختلف علاقوں، مختلف اقوام میں پائی جاتی ہے، اور آپ اسے ریکگنائز کر سکتے ہیں کہ جو اس کی لیٹسٹ جو ہدایت ہے جس میں جو قرآن کی شکل میں موجود ہے، اور اس سے قبل کی جو کتابیں موجود ہیں جن کا قرآن نام بتاتا ہے، توریت، زبور اور انجیل، یہ جو نام قرآن لیتا ہے، تو اس میں تو بھی ہدایت تھی، لیکن ان سب کے اندر کوئی خرابیاں آ گئی ہیں۔ اس ہدایت کا لیٹسٹ اور ایڈیٹڈ جو ورژن ہے، جو لیٹسٹ ایڈیشن ہے، وہ قرآن کی شکل میں موجود ہے۔ تو وہ تمام چھوٹی چھوٹی تعلیمات جو مختلف مظاہر، مختلف افراد، مختلف قوموں کے بیچ کے درمیان چھوٹی چھوٹی روایتوں کی شکل میں بھی پائی جاتی ہیں، تو وہ اسی ہدایت ربانی کا اظہار ہے جو ابتدا سے آدم کے وقت سے شروع ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جاری رہا۔ اس کو ہمیں باقاعدہ آرٹیکولیٹ کرنا ہے، بتانا ہے، اور اس کے نتیجے میں تمام دنیا کے انسانوں کے ساتھ ایک خاص قسم کا رشتہ ہمارا پیدا ہوگا، ایک خاص قسم کی یگانگت پیدا ہوگی، ایک خاص قسم کی ہم آہنگی پیدا ہوگی۔ یہ اور ظاہر ہے یہ ہم آہنگی اور یہ یگانگت قرآن کو زیادہ اپلیکیبل بنائے گی، قرآن کے لیے ایکسیپٹیبلٹی کا ماحول پیدا کرنے میں بڑی معاونت ہوگی۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ ظلم کی واضح اور غیر واضح شکلیں ہمیں بتانی پڑیں گی، کہ ظلم کی واضح شکلیں تو اکثر لوگ دیکھتے ہیں، جان لیتے ہیں، لیکن بہت سی باتیں غیر واضح ہوتی ہیں جو بعض اوقات خود دین کا لبادہ اوڑھ کر ہم پر ظلم کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات علم کے پیرائی میں اور علم کے ذریعے، علم کی وساطت سے ہم پر ظلم ہوتا ہے۔ یہ ہمیں بتانا پڑے گا، اس کی وضاحت اور اس کی شناخت کرنی پڑے گی۔ پانچویں بات یہ ہے کہ کائنات اور مظاہر کائنات پر فکر و تدبر تو قرآن کی بڑی خوبصورت دعوت ہے، اس کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا ہوگا، اس کو ہمیں اس کا مقام دینا ہوگا۔ ہمیں اس کا مقام دیا نہیں گیا ہے۔ 21 سینچری کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو ہائی لائٹ کریں اور بتائیں کہ قرآن کا یہ بہت بڑا اور میجر گویا کہ پیغام ہے۔ حصول علم، آزادی فکر و عمل، کائنات اور اشیاء کائنات کے ساتھ تعلق، یہ سب چیزیں ہمارے لیے یہ ضروری ہے، ان کو ہم بتانا پڑے گا۔ دوسری یہ بات یہ کہ نسلیں، زبان اور رنگ، یہ سب اللہ کی آیات ہیں، قرآن ان کو اللہ کی اپنی آیات بتاتا ہے، چنانچہ یہ سب چیزیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، یہ اس نیریٹو کا امپورٹنٹ حصہ ہونا چاہیے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ اسلام ایک آرگومنٹ ہے، اسلام ایک دلیل ہے، اس کو اسی انداز سے پیش کرنا چاہیے۔ اسلام کی بات بے دلیل نہیں کہتا، خالص بیانیہ نہیں ہے، بلکہ ایک دلیل، ایک مکمل دلیل ہے، اس کو اس انداز سے اس بیانیہ کا حصہ بننا چاہیے۔ اسلام میں آزادی کا تصور ایک بہت امپورٹنٹ ڈائمنشن ہے،
اس ڈائمنشن کو ہم اوور لک نہیں کر سکتے، اور اس آزادی کی مختلف سطحیں ہیں، ان سب تمام سطحوں پر اس کو واضح ہونا چاہیے، جو اس بیانیے کے حصہ بننا چاہیے۔ 7واں اور آخری، بلکہ 8واں اور آخری ہے، قرآن کا ایک بہت بڑا تھیم ہے فاستبقوا الخیرات، یعنی خیر کے کاموں میں آگے رہو۔ اپنے متبعین سے قرآن کہتا ہے کہ اچھے کام، خیر کے کام، جو انسانوں کی بھلائی و بہبود کے لیے کام ہوں، ان میں آگے رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کے اندر، ہماری کمیونٹی میں، یعنی جو قرآن کے فالوور ہیں، بالعموم یہ کام ہوتے تو ہیں، لیکن ہوتے بہت محدود سطح پر ہیں۔ ہم صرف پیسہ تقسیم کرنے کو یا لوگوں کے پیٹ بھرنے کو ہم فاستبقوا الخیرات مان لیتے ہیں۔ فاستبقوا الخیرات کی دور جدید میں، 21ویں صدی میں بہت سی شکلیں آ گئی ہیں۔ زندگی کو آسان بنانا، وہ تمام کام جو زندگیوں کو آسان بناتے ہوں، وہ فاستبقوا الخیرات کا حصہ ہیں، اور ہمیں اس نیریٹیو میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہیے، چاہے وہ بیماریوں کے علاج ہو، چاہے وہ ٹرانسپورٹیشن کے نئے طریقے ہوں، نئے ذرائع ہوں، ہمیں ان کو ڈیولپ کرنا اور ان کو ڈیولپ کر کے انسانوں تک پہنچانا، یہ قرآن تقاضا کرتا ہے اپنے ماننے والوں سے۔ یہ وہ نکات ہیں جو 21 سینچری کے لیے اسلام کو یا قرآن کو ریلیونٹ بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ ان کو ہمیں اپنے اس بیانیے میں شامل کرنا ہوگا۔ اگر ہم یہ نہیں کر پائیں گے تو قرآن irrelevant بک رہے گی۔ اس کو رہنا تو نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کا کلام ہے، لیکن ہم اپنا رول پلے کر سکیں اس اعتبار سے، یہ ہماری خوش بختی ہوگی۔ ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ 21 سینچری کے لیے ایک نیا بیانیہ ان نکات کے پیش نظر، اس میں نکات اور بہت سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میجر نکات جو میں نے گنا ہے، ان کو شامل رکھتے ہوئے ایک نیا بیانیہ ڈیولپ کریں۔ میرا خیال یہ ہے، یہ ہماری طرف سے ایک بڑی ذمہ داری، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہماری خوش بختی ہوگی اگر اس کام میں ہم شامل ہو سکیں۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔